بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی کسی نے شکل نہیں دیکھی تھی پبلک میں، تو ان کی منہ دکھائی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ وہ منہ دکھائی کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اور ان سے تفتیش تو ہو رہی ہے، ویسے ٹکا کے تفتیش ہو رہی ہے۔ کل بھی اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، لیکن خان صاحب سے 10 گھنٹے سے زیادہ کی تفتیش ہوئی ہے۔ کیا تفتیش ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا پوچھا جا رہا ہے اور کیا انہیں بتایا جا رہا ہے؟ ان کی پارٹی کے لوگ تو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، پہلے کچھ جا رہے ہیں، کچھ اور تیار ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کی مذمتیں ہو رہی ہیں، بنے گا کیا؟ اور بننے کی بات کریں تو 2 متوقع وزرائے اعلیٰ آئندہ سیٹ اپ میں سیاسی پارٹیوں سے الگ الگ صوبوں کے، ان کی ننھی ننھی سی خواہشیں کیا ہیں، اور وہ کیا وہ خواہشیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کچھ خبریں کرکٹ سے، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے جو سب سے اہم خبر ہے وہ پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، بڑی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ میں 2 دن سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو بتا رہے تھے کہ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اچھی خبریں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بڑے سرکاری عہدیداروں سے ملاقات ہوئی کل رات عشائیے پر، ایک جگہ پر ہم اکٹھے تھے، تو وہاں جو بات چیت ہوئی ہے وہ بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں کہ جناب بس بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، اور بس یوں سمجھے کہ چند دنوں کی بات ہے۔ ویسے تو وزیر اعظم صاحب ابوظہبی پہنچ گئے ہیں، بڑا استقبال ہو رہا ہے ان کا، میٹنگیں چل رہی ہیں، جاتی میٹنگیں بھی شروع ہو گئی ہے۔ 2 دن کا دورہ ہے، ابوظہبی ہے، دبئی ہے، پھر اس کے بعد سنا ہے کچھ قطر سے بھی کچھ چیزیں آنی ہیں، کافی بڑی رقمیں، اور ان سب سے بڑھ کر پھر سعودی عربیہ سے پیسے تو آنے ہی ہیں، کچھ بڑے بھی خود آنے کے پلان کر رہے ہیں، یعنی MBS کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ بھی آ جائیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور امید یہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، اچھا ہونے والا ہے۔ اچھا، لیکن اس سے ایک چیز نہیں سمجھ آتی مجھے، کہ اگر یہ سارا کچھ نگران حکومت کر رہی ہے، تو کیا نگران حکومت سب کچھ ایک نئی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے کر رہی ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کر کے اور انہیں ہینڈ اوور کر دیں گے؟ تھوڑا سا نا کنفیوژن سی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ان دونوں اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن وقت تو بدلتا رہتا ہے نا، تو یہ اگر ہم بات کریں، لیکن خیر اب کافی لوگوں کو امید ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن ڈاؤٹس بہرحال اپنی جگہ موجود رہیں گے جب تک یہ اپنا عملی طور پر الیکشن ہو نہیں جاتے، تب تک جو ہے وہ یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ لیکن اس میں لوگوں کا بھی خیال ہے کہ کچھ سیٹلمنٹ ہوئے گی، کوئی چیزیں ڈیل ہو جائیں گی، کچھ چیزوں پہ ڈیل ہو جائے گی، کچھ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور کرا کے ہم ایک پرسکون سے ماحول میں ایک قومی حکومت بنا کے سارے مل جل کے کر لیں، مائنس عمران خان، PTI کے لوگ بھی سارے آ جائیں، جو جیتیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایگزیکٹ 2013 والی پوزیشن پہ ہم نے واپس جانا ہے۔ تو 2013 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی واپس لانے کا سوچا جا رہا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن 2 نئے پلیئر جو ہیں، ویسے وہ نئے تو نہیں ہیں، ہاں پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہوں، وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہوں۔ تو پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا بھی اگین وہ 2013 والی کہانی کے ساتھ میچ کرتا ہے، کیونکہ 2013 میں وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ تو کیا واقعی سب کچھ 2013 والی پوزیشن پہ واپس جا رہا ہے؟ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ نواز شریف صاحب کی بڑی کامیابی ہوگی، کہ ان کا وہ گلا کہ مجھے کیوں نکالا تھا، اور غیر قانونی طریقے سے نکالا تھا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا، وہ پاناما سے اقامہ اٹھا کے لے آئے تھے، اس طرح کی جو ساری باتیں تھیں، اور وہ واٹس ایپ فیصلے، نگران ججز، اور پتہ نہیں کیا کیا جو تھا سارا، وہ ان چیزوں کا ازالہ بقول PMLN کے وہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن پنجاب میں علیم خان صاحب بھی کھیل رہے ہیں، علیم خان صاحب اپنی پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں، کل بھی انہوں نے ایک جلسہ کیا، علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب دونوں ہی تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ علیم خان صاحب بھی اپنی طرف سے شاید وزارت اعلیٰ کے ہی امیدوار ہیں، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے، اور کہانی تو وہ پرانی لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ ہے لیکن ہمیں ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے۔ اچھا، کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے، پاکستان میں بہت کچھ ہے بھی، اور ایماندار لیڈر بہرحال ہونا چاہیے، اور وہ ایک لیڈر نہیں، پھر ساری پوری ٹیم اور سب لوگ ایماندار ہونے چاہیے۔ خان صاحب کو جو زوم تقویٰ تھا
اور جو ان کا ایک تکبر تھا کہ میں تو سب سے اوپر ہوں اور مجھ سے تو اچھا انسان ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور بعد میں تو اگلی سٹیجز پہ جا کے ہم نے انہیں صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی خرید کر دے دیا تھا کچھ لوگوں نے. تو وہ اپنے آپ میں جس قسم کی چیز بلا بنے ہوئے تھے، وہ ان کا تو لگتا ہے نا کہ ان سے ایماندار دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. گھڑی بیچ دی کوئی بات نہیں ہے، ملک ریاض صاحب سے پیسے لے لیے کوئی بات نہیں ہے، زمینیں لے لی کوئی بات نہیں ہے، فرا گوگی کے ذریعے تحفے وصول کر لیے کوئی بات نہیں ہے، عثمان بزدار کے ذریعے پیسے کھا لیے کوئی بات نہیں ہے، پارٹی فنڈ میں سے جو ہاسپٹل کے نام پہ چندہ لیا اس میں سے پیسے کھا لیے کوئی بات نہیں ہے، 9 مئی کے شہداء کے نام پر نمبر ایک بڑا سارا بتا کے اس کے نام پر امریکہ سے پیسے اکٹھے کر کے 17 کروڑ کھا لیے کوئی بات نہیں ہے. خیر ہے، لیکن ہے ایماندار، بندہ ایماندار ہے. اچھا یہ تو فائنینشیل چیزیں ہیں نا چند ایک، اور جو اس کے علاوہ مورل ہے اس کی تو پھر بات ہی کیا ہے، وہ تو ایک طویل داستان ہے. مطلب اب تو وہ کتاب اور ساری چیزیں کیا گھٹیا سی چیزیں، اس میں کیا سناؤں آپ کو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب عمران خان صاحب ریٹائر ہوئے تھے، 15-20 سال کتنا عرصہ ہو گیا کرکٹ سے. چونکہ لکیلی یا ان لکیلی مجھے کرکٹ میں بس اتنی کی دلچسپی ہوتی ہے کہ پاکستان میچ جیت جائے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے بینگ اے پاکستانی، اس سے زیادہ کون کھیل رہا ہے کیا ہے مجھے کبھی بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ شاید میں کرکٹ کی وجہ سے ان کا کوئی فین بھی نہیں رہا عمران خان صاحب کا. تو وہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کا ایک انگلش پروگرام ہے، وہ آپ کو میں تصویریں دکھا سکتا ہوں کہ اس میں ایک انہوں نے ڈمی عمران خان بنایا ہوا ہے، اور باتیں اس وقت بھی یہی ہو رہی تھی کہ خان صاحب ویمنائزر ہے. اچھا یہ ان کا بالکل پرسنل معاملہ ہے، کوئی بھی انسان ویمنائزر ہو سکتا ہے، کوئی کسی بھی قسم کی چیزوں میں ہو سکتا ہے. مطلب اس کا عام آدمی سے دیگر لوگوں سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو حکمران ہوتے ہیں، جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ایک تو ان کی کوئی پرائیویٹ پرسنل لائف نہیں ہوتی، دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہوتی. ان کا ہر ایکٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، کرٹیسائز ہوتا ہے یا اپریشیٹ ہوتا ہے. اگر اچھی کام ہو، کوئی اچھا کام کیا جائے تو ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کا تو معاملہ ہی اور تھا. اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ انہوں نے آ کر اسلام کی تبلیغ کی، ہمیں اخلاقیات کا درس دیا، ہمیں بتایا کہ مغرب کا معاشرہ تو جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اپنی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے، اور ہم جو ہے ایک آئیڈیل معاشرہ بنائیں گے. بلکہ وہ ٹرم استعمال کرتے رہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اور جبکہ حرکتیں ان کی وہی کچھ تھی جو وہ 20-25 سال پہلے تھی، جو وہ خود مانتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے یورپ جاتے تھے. 18 سال کی عمر تک تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے. اور وہاں نائٹ کلبز اور بیچز اور یہ ساری چیزوں میں گزار کے زندگی گزارنے والا بندہ آ کے جب ہمیں تبلیغ بھی کر رہا تھا، حرکتیں پھر بھی وہی تھی. تو وہ جو ڈیول سٹینڈرڈز ہیں نا، منافقت والی باتیں، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، عمل کچھ ہے اور تقریر کچھ، تو اس پہ بحث ہوتی ہے. ادروائز تو جو مرضی کرتے رہے. لیکن بارہ ان کے چاہنے والے بڑے پریشان ہیں، انہیں دیکھا نہیں ہے کافی دن ہو گئے ہیں. تو اب ان کی منہ دکھائی کا پرابلٹی یہ بن رہی ہے کہ ان کو جیل میں ٹرائل جو ہے وہ پبلک کر دیا جائے، ان میں وکلا بھی آئیں، ان کے موومنٹ ہو، کوئی تصویریں بن جائیں، کچھ میڈیا کو وہ موقع مل جائے، کچھ اس طرح کی چیزیں. اگرچہ 28 تاریخ کو ہونا ہے یعنی کل، اگرچہ اس میں بھی ابھی ڈاؤٹس ہے کہ شاید وہ کوئی تبدیلی بھی تو آ جاتی ہے نا، سین چینج بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ان کی منہ دکھائی کا ایک چانس تھوڑا سا اب بن رہا ہے کہ آئندہ بھی جب ٹرائل ہونا ہے ہوگا تو جیل میں ہی، لیکن کچھ تھوڑا سا پبلک ہو جائے گا. تو یہ چیزیں چلنی ہیں. اس کے علاوہ ویسے تو فوجی عدالتوں والا معاملہ بھی ہے، وہ بھی چلنا ہے. سائفر کے ساتھ ساتھ دیگر کیسز بھی ہیں. تو عمران خان صاحب سے بڑی لمبی تفتیش بھی ہو گئی ہے نا، جو میں بتا رہا ہوں کل چھٹی والے دن جو ہے ان سے کوئی 10 گھنٹے سے زیادہ کی تفتیش ہو گیا. بڑا کچھ پوچھا گیا. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آسانی سے ہضم نہیں ہوں گے. اگرچہ اس میں مختلف کہانیاں آ رہی ہیں کہ لیٹر آ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگر اس کو ٹیک اپ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پیسے ہضم نہیں ہوں گے. یہ کسی نہ کسی اکاؤنٹ میں سرکار کے کھاتوں میں ہی واپس آئیں گے، اور اس پر سزائیں بھی ہوں گی کہ یہ گئے کیوں تھے. وہ کہانی جو ہے نا کہ وہ انہوں نے ملک ریاض صاحب سے مانگا اور وہ چلا گیا. اور بھائی اگر ملک ریاض صاحب نے اپنی مرضی سے اکاؤنٹ دینا تھا تو پھر وہ اپنے بیریا ٹاؤن کے یا اپنے کسی پرسنل اکاؤنٹ میں منگا لیتے. تو پھر وہ اس میں سپریم کورٹ کے جرمانے والے اکاؤنٹ میں منگانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا دوسری چیز کہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ ان کے اکاؤنٹ فریز نہ ہو جائے، سیز نہ ہو جائے. تب بھی اگر وہ سیز ہوتے یا فریز ہوتے تو ابھی حکومت کے پاس ہی جانے تھے، تو ابھی بھی تو سرکاری خزانے میں جمع ہو رہے تھے، مطلب وہ اس کے فائن والے خزانے میں جا رہے تھے. یہ ساری باتیں ہیں. کہانی بڑی تفصیلاً ہے اور بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو پیسے آنے تھے 190 ملین پاؤنڈ، وہ اپنے مفادات کے لیے ملک صاحب کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا دیے.
بھائی اتنی سی بات ہے. اچھا اور اس پہ یہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ وہ ضروری نہیں کہ صرف عمران خان صاحب نے اکیلے کھائے ہوں, کھانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے, مل جل کر کھائے ہوں گے. اچھا لیکن اس میں فیض حمید صاحب ہو سکتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب ہو سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. وہ اب حکومت کا کام ہے, پکڑیں لوگوں کو, لائیں کٹہرے میں کھڑا کریں. اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اناؤنس کرنا چاہیے کہ ہم جب بھی اقتدار میں آئیں گے ہم ان کی ایسی کی تیسی ہم اس کو کریں گے, ٹرائل کریں گے, ہم اس کا دودھ پانی کا پانی کریں گے, ہم انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے, چاہے ملک ریاض صاحب ہوں, چاہے فیض حمید ہوں, چاہے جنرل باجوہ ہوں, چاہے شہزاد اکبر ہوں. یہ سب کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہو سکیں. سر اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے صرف آئندہ کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ بڑا ضروری ہے. قانون کے کٹہرے میں, انصاف کے کٹہرے میں پتہ نہیں کس کس کو لائیں گے. بہرحال جس طرح پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پہلے جا رہے ہیں, اناؤنسمنٹیں ہو رہی ہیں. علی محمد خان صاحب کا بھی بیان دلچسپی کا حامل ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ 9 مئی والا کام جو ہے بڑا غلط تھا, جس نے بھی کیا غلط کیا. حضور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں جس نے بھی کیا, یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے. عمران خان صاحب تو آن کر چکے ہیں نا, جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے چونکہ غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا اس لیے لوگوں نے ریئیکشن دیا, اگر دوبارہ گرفتار کیا گیا پھر یہی ریئیکشن آئے گا اور وہ پھر یہی کوشش کریں گے. تو اس کو روکنا, اس کو پکڑنا, جہاں حکومتی اداروں کا کام ہے وہاں پہ وہ لوگ جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان سے دشمنی, پاکستان سے غداری تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور بات ہے, جب میں بھی کہتا ہوں وہ جو آ رہی ہے وہ آ گئی ہیں, کتابیں آ رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. ان کا جو آڈیوز والا سلسلہ تھا وہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے, اور ان کے کچھ ایسی آڈیوز آئیں گی کہ معاملات تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں گے. اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ منہ دکھائی, ہو سکتا ہے کچھ لوگ منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ ہو جائے تو اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا یہی منہ ہے, اسی کو دکھانا, یہ کرنا, تو اس لیے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ شاید منہ دکھانا مشکل ہو, کیونکہ بہت سی چیزیں پہلے بھی آ رہی ہیں. اور خصوصاً جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں اخلاقیات کا بتا رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں مذہب کا بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں خلفائے راشدین کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر کم از کم کلیریفیکیشن تو آنی چاہیے نا, بات تو کلیئر ہونی چاہیے نا, کھل کر تو سامنے آئے کہ کیا ہے کیا اور کر کیا رہے ہیں. اور اس حوالے سے کرکٹ پہ ایک خبر تھی کہ اعظم خان جو ہیں ان پر فائن ہو گیا انہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹ پر فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا تھا. ویل ڈن اعظم خان. انسانیت کی جو ہے نا وہ کوئی رنگ, نسل, مذہب وہ نہیں ہونا چاہیے. فلسطینی تو ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں, لیکن دنیا میں کہیں بھی جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی حمایت کرنی چاہیے, ان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, ان کے لیے بات کرنی چاہیے. دنیا بھر میں لوگ کر رہے ہیں, وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو اعظم خان نے بہت زبردست کام کیا, ویل ڈن. اور اس طرح کا سب لوگوں کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ اگر کوئی کسی حکمران کے سامنے, وہ چاہے لوکل ہوں چاہے باہر ہوں, کہیں بھی وہاں پر بات ہونی ہے وہاں بھی کرے, جہاں بات ہوتی ہے کرے. ابھی کچھ تھوڑی سی وہاں پہ جنگ بندی ہوئی ہے, کچھ معاملات ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گے, لیکن جنگ اٹس سیلف ایک کرائم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جنگی کرائم تو اپنی جگہ ہے, بڑا ظلم ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے, مطلب وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دعا کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر بھی امن ہو, ہمارے ہاں بھی امن ہو, ہم سب لوگ امن سے رہیں اور ہم خوشحال زندگی گزاریں, بہتر زندگی گزاریں, بہتر پاکستان میں رہیں. شکریہ.